افطاری کے دن آپ لوگوں نے دیکھا میری گاڑی، میرا اسلحہ، میرے 5 کلاشن کوفے اور پستول اور موبائل اور گلاسز، کیش رقم، یہ پولیس نے کیمرے کے سامنے میری گاڑی پکڑی اور لے گئے۔ تو بعد میں انہوں نے مجھے تقریباً 95% چیزیں واپس کر دی۔ آج میں نے ایس ایچ او سیکریٹریٹ کو کہا ہے کہ یہ 5% نہیں، رتی برابر بھی چیز میں نہیں چھوڑوں گا۔ اگر مجھے نہیں ملی آج رات تک تو میں کل صبح ذمہ دار افسران کے خلاف عدالت سے رجوع کر رہا ہوں اور ان پہ میں ڈکیتی کے پرچے کی درخواست دوں گا۔ محمد صاحب، یہ جو گرفتاری کے دن تھے اس میں آپ اسمبلی بھی آتے رہے، پارلیمنٹ ناجس میں بھی سب جیل قرار دے دی گئی، تو یہ واقعی جس طرح گرفتاری ہوتی ہے، قید خانہ ہوتا ہے، اس طرح تھا زندگی میں؟ مطلب کیا میں نے تو خواہش ہی نہیں کی تھی کہ مجھے لاج میں رکھیں۔ میری ترجیح تو اڈیالہ جیل تھی، مجھے پرواہ ہی نہیں تھی۔ اور ریمانڈ میں رہتے تو ریمانڈ میں بھی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ جب وہ کہتے ہیں نا اونٹ رکھتے ہیں تو دروازے کھلے رکھتے ہیں۔ یہ جو قید و بند ہیں 8 دن کی، میرا خیال ہے کہ وہ لاہور کے قید بند سے میرا ورسٹ تجربہ ہوا۔ جہاں انہوں نے کوٹ لکھپت میں رکھا تھا وہ شاید بہتر حالات تھے، یہاں والے بہتر نہیں تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے، آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ اب وہ کمر کس لو، اسلام آباد پولیس کو کہتا ہوں، اب ثابت بھی کرو یہ جرم جو آپ نے ہم پہ لگایا۔ نہیں ثابت کرو گے تو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں آئی جی صاحب کو کہ 193 کا استغاثہ آپ کے اور آپ کی اس ٹیم کے خلاف دائر کر رہا ہوں، اور اس کی اتنی سزا ہے جو جن الزامات کی انہوں نے ہم پہ دعوے داری کی۔ اچھا مروت صاحب، 95% جو سامان ہے آپ کو وہ آپ کو لوٹا دیا گیا ہے، 5% ایسی کون سی چیزیں جو اب تک آپ کو نہیں؟ کیش رقم نہیں آئی ہے، پاور بینک نہیں آئے ہیں، گلاسز نہیں ہے، اور ایک ٹوتھ برش نہیں ہے۔ یہ نہیں چھوڑیں گے؟ یہ بھی سارا ایک ٹوتھ برش بھی نہیں چھوڑوں گا، یا یہ دیں گے یا پھر جو ہے۔ مروت صاحب، کیش کتنی ہے؟ کیش بھی بتا دیں۔ کیش تقریباً 7 لاکھ روپے ہے۔ اچھا مروت صاحب، اس کے علاوہ بطور ممبر ہم نے دیکھا اس رات تقریباً 4 بجے تک یہ آپریشن ہوتا رہا پارلیمان کا تقدس یا ممبران کو اس طرح گھسیٹ کر گرفتار کرنے سے متعلق بھی کوئی قانونی عمل طے کیا جائے گا؟ میں نے پریویلیج موشن اینے سے چوز کے خلاف مقرر رہے ہیں تمام ایم این ایز، پھر کمیٹی بنی ہے، کمیٹی ریکمنڈیشن دے گی، اور ان ریکمنڈیشن کے تناظر میں پارلیمان پہ آئندہ ایسے حملوں کو روکنے کے لیے اور ممبران اسمبلی کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھنے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے، تاکہ صرف یہ نہ ہو کہ قانون یہ کہے کہ جی ان کا یہاں اس پارلیمنٹ لاجز میں داخلہ ممنوع ہے، اگر کوئی اس کو وائلیٹ کرتا ہے تو پھر اس کو سزا بھی ہوگی۔ لہذا سزا کا ایلیمنٹ نہیں تھا، تو اس سزا کو دلوانے کے لیے تمام پارٹی، پیپل پارٹی، ایم کیو ایم، جے یو آئی، پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این اور دیگر جو چھوٹی پارٹیاں ہیں سب اس پہ ایگری کر گئے ہیں، لہذا یہ قانون سازی ہو رہی ہے۔ اچھا، ان ڈی آئی جی پہ بھی کوئی ایکشن لے گئے جنہوں نے 9mm نکال کے آپ کے سامنے رکھا، اس پہ بھی آپ کچھ کرنے جا رہے ہیں؟ جی میں اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ اس پہ ڈسکس کر رہا ہوں۔ بہرحال ایک بات ہے، 8 دن کے فی دن 5 کروڑ کے حساب سے ہر جانے کا کیس میں تیار کر رہا ہوں۔ 40 کروڑ مانگوں گا ان سے، وہ کہتے ہیں نا سانپ نکل گیا لکیر پیٹنے والی بات ہے، وہ ہمارے پشتوں میں کہتے تھے سپر لاڑا بلا پسیدہ، کہ سفر کا مہینہ نکل گیا بلا پیچھے سے آ رہی ہے، تو تیار ہو جاؤ، پنگا لیا ہے اب انشاءاللہ منتھ حکومت کو حاصل کیا ہوا ہے اتنی ایکٹیویٹی کرنے کے بعد؟ جی حکومت کو، اسلام آباد پولیس کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کو نیک نامی حاصل ہوئی ہے۔ انہوں نے پوری دنیا کے سامنے ثابت کر دیا کہ یہ ایوان کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ میں نے اسپیکر صاحب کو کہا، میں یہ پارلیمان میں ہم معزز ممبر کی بات کرتے ہیں، تو معزز ممبر کی جو اعزاز اور جو تکریم اور احترام ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ حکومت کو یہ بھی اعزاز اور شرف حاصل ہوا کہ پہلی دفعہ پی ایم ایل این کے دور میں ہی پارلیمان پر بھی اٹیک ہوا، نقاب پوش گھسے،
اور ان نقاب پوش کے گھسنے نے کم از کم ایک اچھا نتیجہ دے دیا کہ تمام پارٹیاں ایک پیج پہ ہوئی کہ اس حد تک نقاب پوشوں کی دخیل کاری برداشت نہیں ہوگی. باقی جو ہے حکومت وقت اتنے اعزازات سمیٹ رہی ہے، پاکستانیوں کی ہمدردی انہوں نے حاصل کر لی، شیر افضل کو گھسیٹ کے اور زبیر خان کو پکڑ کے گھسیٹ کے اور بیرسٹر گوہر کو جو ہیں دھکے دے کے. واہ واہ جے جے کار ہونی چاہیے ان کی. کیا انہوں نے جناب ہندوستانی سورماؤں کو کس طرح رگیدہ ہیں، سلام کے حقدار ہیں یہ ہمارے اسلام آباد پولیس والے، خصوصاً وہ 3-4 ایسے چو بشمول ایک او جس کی لمبی مونچھیں بھی تھی اور بڑا ہی کالا منہ تھا. مجھے یہ بتا دیں یہ آرڈرز پنڈی سے آئے تھے یا اسلام آباد سے ہی تھے؟ اعظم ندی تارڑ وفاقی وزیر قانون نے تقریر کی ہے، اس میں انہوں نے جسٹیفائی کیا ہے کہ وہ جو ترامیم لے کے آ رہے ہیں. اس حوالے سے ہماری بیرسٹر گوہر صاحب سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے اس کا فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ جواب تیار کر رکھا تھا لیکن مجھے جواب دینے کا موقع نہیں دیا گیا. انہوں نے کانسٹیٹیوشن کورٹ کے حوالے سے کہا کہ مجموعی طور پر 128 کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے کیسز پینڈنگ ہیں اور 28 سو ووٹر کے. اس میں کہاں کانسٹیٹیوشن کے عدالتوں کی گنجائش بنتی ہے؟ ان کا یہ کہنا تھا کانسٹیٹیوشن کورٹس کے پیچھے بھی ان کی کوئی اور سوچ ہے جو یہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں. اس کو بھی رسپونڈ کریں. میرا خیال یہ ہے اچھی بات کو اچھی اور بری بات کو بری کہنا چاہیے، قطع نظر اس کے کہ اچھی بات کون کر رہا ہے یا اچھے امینڈمنٹ کون لا رہا ہے. بیرسٹر گور صاحب کل زیادہ تر چونکہ اس کمیٹی کے حصے ہیں وہ ہم سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں، لیکن یہ جو ترامیم آ رہی ہے یہ پاکستانیوں کو کیا فائدہ ہوگا. جہاں تک الیکشن کمیشن کی اس شک کا تعلق ہے کہ جب تک نئے چیف الیکشن کمشنر یا ممبرز نہیں آتے ہیں تو وہ کنٹینیو کریں گے. اس حوالے سے یہ تجویز بھی آئی کہ اگر ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے پرائم منسٹر اور لیڈر آف دا اپوزیشن کے مابین تو یہ میٹر جو ہیں بجائے اس کے کہ چیف الیکشن کمشنر جس طرح اپنی مرضی کے اسٹیبلشمنٹ کی ماں پہ وزرائے اعلیٰ لگائے، اس کا توڑ یہی ہے کہ پھر یہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے یہ اختیار ایکسرسائز کرے، کیونکہ اب یہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر کے تجربے کے بعد جو ہے وہ ہر پارٹی بڑی پھونک کے قدم رکھے گی، کیونکہ کوئی پارٹی ایسا چیف الیکشن کمشنر افورڈ نہیں کر سکتی ہے جمہوریت کے لیے، فیئر الیکشن کے لیے. اور دوسری بات جو آپ نے کی کہ وزیر اعظم کے کسی بھی ایڈوائس جو صدر کو وہ کرے گا وہ سپیریئر جوڈیشری میں چیلنج نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے آئین سے متصادم ہے، کیونکہ وزیر اعظم اگر یہ تجویز یا ایڈوائز کر دے کہ جی یہ جو عدالتیں ہیں یہ 3 دن کے لیے انصاف دینا بند کریں گے، یا یہ تجویز دیں کہ یہ سورج جو ہے مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، یا یہ تجویز دیں کہ بھائی مرد کے بجائے خواتین جو ہیں کام پہ جائیں، تو بھائی بات یہ ہے کوئی چیز اگر عقل، منطق اور دانش کے مطابق وہ ایڈوائز کرے گا، لیکن جہاں پہ وہ اپنی اتھارٹی کا ایبیوز کرے گا، ایکسیڈ کرے گا یا عوامی مفاد میں نہیں ہوگی، تو اس سے کوئی انحراف نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ سپیریئر جوڈیشری اس کی جوڈیشل اسکروٹنی کرے. اب تک ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی کامیابی مولانا کی وجہ سے ہے. آج اگر مولانا رجسٹ نہ کرتے تو پی ٹی آئی کے ہاتھ میں گیم نہیں تھی. آپ کیسے دیکھتے ہیں مولانا کے کردار میں؟ دیکھیے منسٹر مولانا صاحب نے جو کردار ادا کیا ہے وہ قابل ستائش ہے. میرا خیال ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ مولانا کے نام ہوا، اور کل اگر یہ امینڈمنٹس پاس ہو جاتی جس انداز میں، کیونکہ ابھی تک نہ مولانا صاحب کو مکمل علم ہے نہ ہمیں علم ہے کہ کیا کانسٹیٹیوشنل 54 یا 56 آرٹیکلز ہیں جو افیکٹ ہو رہے ہیں، تو لہذا وہ کون سے آرٹیکلز ہیں. اگر آرٹیکل 8 افیکٹ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے پورے پاکستانیوں کی بنیادی حقوق افیکٹ ہو رہے ہیں. آرٹیکل 63 افیکٹ ہو رہا ہے جس کا مطلب ہے لوٹا کریسی کو جو ہے دوام دیا جا رہا ہے. اگر آرٹیکل 63A جو ہیں یا فار دیٹ میٹر الیکشن کمیشن کے آرٹیکل جو ہیں، اس کا مطلب ہے فیئر الیکشن پہ جو ہیں وہ سیل لگائی جا رہی ہیں. ہمیں آج یہ اسپیکر صاحب سے یہ بات ہوئی اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ منسٹر لا ورکنگ پیپر ہمارے ساتھ شیئر کرے گا. ہم ان کو دیکھیں گے، ان کے ساتھ میٹنگ کریں گے. اس کے بعد ہماری لیگل ٹیم ایگزامن کرے گی، خان کو ریکمنڈیشن دیں گے، اور ریکمنڈیشن کے بعد جو ماننے والی باتیں ہوگی تو شاید ان پہ کنسنسس ہو
اور جو نہ ماننے والی باتیں ہوگی اس پہ پھر کنٹیسٹ ہوگا. ٹھیک ہے، تھینک یو.